سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کی اسلامیات، باب نمبر 2، سبق نمبر 6، سیرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ابتدائی حالات۔ نام و نسب۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق اور والد کا نام خطاب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا خاندان بھی نہایت معزز تھا۔ حضرت عمر جوان ہوئے تو گھڑ سواری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت حاصل کی۔ اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا اور تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ حضرت عمر جب 27 سال کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ اس آواز سے توحید کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ آپ کی کنیز لبینہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اس قدر مارتے کہ تھک جاتے۔ ایک دفعہ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر اوراق چھپا لیے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، تم اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو گئی ہو؟ پھر اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئیں۔ بہن نے جوش میں آ کر کہا، ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کو خون آلود دیکھ کر حضرت عمر کچھ نرم پڑ گئے۔ فرمایا، میں بھی قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سنا تو اس کی سچائی دل میں اتر گئی۔ سیدھے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر صحابہ کو تشویش ہوئی۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر اخلاص اور عقیدت کے ساتھ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں۔ ان کے اسلام لانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے جوش اور مسرت سے اس زور کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ آپ نے سن 690 میں اسلام قبول کیا۔ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ اس وقت تک مسلمان کھلم کھلا اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام نے یہ حالت بدل دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ ہجرت اور خدمات۔ آپ رضی اللہ عنہ 6 سال تک تو برابر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ قریش کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ سن 1390 میں مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت ہوئی تو آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عمر شریک نہ رہے ہوں۔ یہودیوں اور مختلف قبیلوں سے معاہدے ہوئے، مختلف جنگیں ہوئیں، سب میں حضرت عمر شریک رہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اسی رائے کی تائید میں بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر دب کر صلح کرنا حضرت عمر بن خطاب کو سخت پریشان کر رہا تھا۔ چنانچہ پہلے حضرت ابو بکر سے تذکرہ کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح گفتگو کی، یا رسول اللہ،
کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے دشمن مشرک نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ مشرک ہیں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم دین حق کو کیوں ذلیل کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ جنگ حنین میں جو لوگ ثابت قدم رہے تھے ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ غزوہ تبوک میں حضرت عمر نے اپنا آدھا مال لا کر پیش کر دیا۔ سن 10 ہجری میں جماعت الوداع میں بھی آپ شریک رہے۔ حضرت ابو بکر اپنی وفات سے پہلے 2 ہفتے تک بیمار رہے تھے۔ آپ کو جب محسوس ہوا کہ اب میری وفات یقینی ہے تو آپ کو اپنے بعد خلیفہ کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے خیال کیا کہ اگر میں اس مسئلے کو اپنے سامنے طے کر دوں تو بہتر ہے ورنہ مسلمانوں میں انتشار کا اندیشہ ہے۔ آپ نے بڑے غور و فکر کے بعد حضرت عمر کا نام تجویز کیا۔ پھر اہل رائے صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ ہر اعتبار سے موزوں شخصیت ہیں مگر ان کے مزاج میں سختی ہے۔ آپ نے فرمایا خلافت کا بوجھ پڑے گا تو سختی جاتی رہے گی۔